अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में अभी कोरोना के जो वैक्सीन है वो लगाए जा रहे हैं और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने डिफरेंट वैक्सीन बनाए हैं, जिसमें फाइज़र है, जॉनसन एंड जॉनसन है, साइनोफार्म है, साइनोविक है और इसी तरह के बहुत सारे वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। और ये बात ज़ाहिर हो रही है कि जो वैक्सीन है ये इफ़ेक्टिव है और मेरी सब लोगों से दरख्वास्त है कि आप जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन कर लें, जितने भी लोग हैं। और जितने ये अफवाहें हो रही है इसके बारे में कि ये लगाना गलत है, इससे लोग मर जाएंगे, तो इसी तरह का कुछ भी नहीं होगा। अगर हमें ये वबा किसी तरह रोकना है तो इसके लिए ये वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। आजकल जितने भी वैक्सीन लगाए जा रहे हैं सब इफ़ेक्टिव है, लेकिन मैं एक वैक्सीन है उसको लेकर मैं आज आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ उस वैक्सीन के बारे में, कि किस तरह ये वैक्सीन वजूद में आया। जो अफ्रीका मुल्क है उसका और इस वैक्सीन का क्या ताल्लुक़ है, 1800 जो सदी है इसमें क्या हुआ था कि जिसकी वजह से आज जो वैक्सीन हमें मिल रहा है ये एक किस्म का वैक्सीन, इसका क्या ताल्लुक़ है। जिस वैक्सीन की मैं बात कर रहा हूँ इसका नाम है जॉनसन एंड जॉनसन। जॉनसन एंड जॉनसन जो वैक्सीन है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इसका 1 डोज़ जो है वो यानी सिंगल डोज़ ये लोग लगा रहे हैं और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। और इसकी जो कीमत है बनिस्बत बाकी जो वैक्सीन है ये कम भी है। और इसमें ख़ास बात यह है कि इसको हम फ्रीज़ नहीं करते, यानी अगर आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क इसको ले जाना चाहते हैं तो इसको फ्रीज़ करने के लिए इसको यानी फ्रीज़ करना ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है। चलो बात करते हैं इसकी जो वजूद में आई है, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने जो वैक्सीन बनाया है इसका और जो 1800 सदी में जो अफ्रीका में हुआ था इसका और वैक्सीन का क्या ताल्लुक़ है इसके साथ। तो वीडियो एंड तक देख ले क्योंकि मैं आज आपको पूरी हिस्ट्री बताऊंगा जो जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन वजूद में ही है वो किस तरह ही है। तो बात शुरू होती है अफ्रीका जो कंटिनेंट है वहाँ से। आप लोगों को पता है कि वे जो अफ्रीका कंटिनेंट था इस पे जो यूरोपियन बहुत से ममालिक थे वो कब्ज़ा किया हुआ था इस पे और उन लोगों की वहाँ पर हुकूमत थी। इसमें फ्रांस, ब्रिटिश, बेल्जियम, स्पेन, पुर्तगाल, इन सब ने जो अफ्रीका है इसको डिवाइड किया था। यहाँ पर मैं बात करूँगा बेल्जियम जो हुकूमत है या उसकी जो गवर्नमेंट थी तो उसका जो अफ्रीका कंटेंट था इस पे बहुत ज़्यादा असर नहीं था। तो इस अपने आप को बाअसर करने के लिए वहाँ का जो किंग था, किंग लियोपोल्ड द्वाइम, उसने एक मंसूबा बना लिया। उसने क्या किया कि उसने ये चाहा कि मैं भी जो अफ्रीका कंटेंट है उसमें अपने आप को बाअसर बना लूँ और वहाँ पर कुछ ज़मीन अपने लिए ले लूँ। तो वो चला गया पुर्तगाल और स्पेन के जो बादशाह थे वहाँ पर चला गया और उससे रिक्वेस्ट कर ली कि आप लोग अगर अफ्रीका में अपनी जो पोजीशन है, अपनी जो कॉलोनी है उसको बेचना चाहते हैं तो मैं आपको कीमत अदा कर दूंगा और आप मुझे वो जगह दे दे। लेकिन पुर्तगाल और स्पेन की जो हुकूमत थी उसने इनकार कर दिया। किंग लियोपोल्ड एक पावरफुल आदमी बनना चाहता था। वो चाहता था कि वो अफ्रीका पे जो अफ्रीका है वहाँ पर अपनी जो कॉलोनी है वो बनाए। तो उसके लिए उसने बहुत कोशिशें स्टार्ट कर ली। तो इसने एक NGO बना ली जिसका नाम था द इंटरनेशनल अफ्रीकन सोसाइटी। इसने ये NGO बना ली और इसका मकसद ये था कि ये वहाँ पे रिसर्च कर ले और लोगों की भलाई के लिए वो काम कर ले। लेकिन उसका इस तरह कुछ इरादा भी नहीं था और उसका जो इरादा था वो बहुत मुख्तलिफ था। 1884 में एक मीटिंग हो रही थी ब्रसल में और वहाँ पर जो ऑटोमन अम्पायर, यूरोपियन के जो मुख्तलिफ बादशाह थे और US के मुख्तलिफ जो आला बड़े बड़े लोग थे वो शामिल थे और कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो उस कॉन्फ्रेंस में ये किंग लियोपोल्ड जो बेल्जियम का बादशाह था वो भी मौजूद था
انہوں نے جو کانفرنس تھی اس میں کہا کہ مجھے بھی ایک اسٹیٹ دے دے، میں اس کو خود چلاؤں گا. تو اس نے جو مطالبہ کیا تھا تو وہ کانگو جو اسٹیٹ ہے اس کا مطالبہ کیا تھا. اس نے کہا کہ یہ اسٹیٹ آپ مجھے دے دے، میں اس کو چلاؤں گا. تو وہاں پر جو کانفرنس میں باقی بادشاہ بیٹھے تھے، باقی لوگ بیٹھے تھے، تو انہوں لوگوں نے کہا کہ ہم بیلجیم کی جو گورنمنٹ ہے اس کو اتنا بڑا اسٹیٹ نہیں دے سکتے. تو اس نے کہا کہ میں بیلجیم گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس پیسے ہیں اور میرے خود کی آرمی ہے تو میں خود اس اسٹیٹ کو چلاؤں گا. تو وہاں پر جتنے بھی کانفرنس میں لوگ موجود تھے تو انہوں نے ایگری کر لیا اور ایگریمنٹ طے ہوا، اور وہ جو کانگو اسٹیٹ تھا وہ کنگ لیوپولڈ کو دے دیا گیا. جب کنگ لیوپولڈ نے کانگو اسٹیٹ اپنے ساتھ لے لیا اور وہاں پر چلا گیا، تو وہاں پر اس نے جو ڈکٹیٹرشپ کی حکومت قائم کی. اس نے یہ کیا کہ وہاں پر جو بلیک لوگ تھے اس کو کام پہ لگوا دیا. کس کام پہ لگوا لیا؟ وہاں پر جتنے بھی ریسورسز تھے تو اس کو نکالنے کے لیے ان لوگوں کو غلام بنا لیا اور اس سے کام لیتے تھے. اور جو لوگ کام نہیں کرتے تھے یا اپنا کوٹا برابر نہیں کرتے تھے تو اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیتے تھے. 18ویں صدی میں جو انڈسٹریل ریولوشن تھی وہ عروج پر تھی، اور کنگ لیوپولڈ وہاں سے ربر اور آئیوری وہ کلیکٹ کرتا تھا اور اس کو بیلجیم جا کر وہاں پر وہ اپنے لیے پیسے بناتا تھا. تو وہااں پر جتنے بھی لوگ تھے کانگو میں تو اس کو غلام بنانے دیا اور ورکر بنا لیا تھا، اور ان سے مختلف کام لیا جاتا تھا. اور جو کام نہیں کرتا تھا تو اس کے یا پاؤں کاٹ دیتے تھے یا ہاتھ. اور اس میں عورتیں، بچے، بوڑھے سب اس میں شامل تھے. تو کنگ لیوپولڈ نے ایک ظالمانہ نظام وہاں پر قائم کیا تھا اور لوگوں پر ظلم کرتا تھا، اور وہاں سے جو ریسورسز تھے اس کو اکٹھا کر کے وہ بیلجیم لے جاتا تھا. اور جیسا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ 1800 میں ریولوشن آیا تھا انڈسٹریل، تو وہاں پر ربر کا جو کاروبار تھا اس میں بہت زیادہ پیسہ تھا. تو وہ ربر کو اکٹھا کر کے وہ بیلجیم لے جاتا تھا، وہاں پر پارکس اور مختلف ریلوے اسٹیشن بناتا تھا اور مختلف کنسٹرکشن کا کام کرتا تھا. اس کے بعد ایک عجیب واقعہ یہ ہوا کہ جو یوگانڈا اسٹیٹ تھا جو کانگو کے نیبرنگ میں تھا، تو وہاں پر ایک بیماری آئی. اس بیماری کا نام تھا سلیپنگ سکنس. جو سلیپنگ سکنس بیماری وجود میں آئی اور وہاں پر بہت سے لوگ اس سے مر گئے. تو کنگ لیوپولڈ بھی پریشان ہوا. وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ بیماری کانگو میں آ گئی اور وہاں پر جو میرے ورکر تھے، جتنے لوگوں کو میں نے کام پہ لگایا تھے، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو میں جتنا پیسہ میں خرچ کر رہا ہوں، جتنا میں کما رہا ہوں، تو اس پہ اثر پڑے گا. تو اس نے ایک اعلان کر دیا. اعلان کیا کیا؟ اس نے کہا کہ جو بھی اس بیماری کا دوائی یا ویکسین بنائے گا تو میں اس کو پیسے دوں گا. تو اس نے یہ اعلان کر دیا اور بہت سے سائنٹسٹ اور ریسرچر وہاں پر آ گئے اور اس جو سلیپنگ سکنس تھی اس پہ کام شروع کر دیا. جتنے بھی ریسرچر اور سائنٹسٹ آ گئے تو ان لوگوں نے تو بیماری پہ کام شروع کر دیا. لیکن پھر جب بیلجیم کی گورنمنٹ اور باقی یورپین جو لوگ تھے، جو بڑے بڑے بادشاہ تھے، ان لوگوں کو یہ تشویش تھی کہ کنگ لیوپولڈ بہت مظالم ڈال رہا ہے کانگو کے لوگوں پر اور ان لوگوں کے ہاتھ اور پیر کاٹ رہا ہے. تو اس کو برطرف کر دیا گیا، یعنی اس سے جو کانگو اسٹیٹ تھا اس سے لے لیا گیا. اور بیلجیم کی جو گورنمنٹ تھی ان لوگوں نے کانگو کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور بیلجیم جو کانگو میں جو بیلجیم کی حکومت تھی وہ قائم ہو گئی. اور جتنے بھی ریسرچر آئے تھے وہاں پر کام کر رہے تھے سلیپنگ سکنس پر، تو وہ بھی وہاں پر موجود تھے، وہ لوگ نہیں گئے. اور جتنے بھی کام ہو رہا تھا وائرسز اور بیکٹیریا پہ، تو سائنٹسٹ نے وہ کام جاری رکھا. اور پھر وہاں پر ایک آرگنائزیشن سٹارٹ کر دی بیلجیم کی حکومت نے، جس کا نام تھا پرنس لیوپولڈ انسٹیٹیوٹ فار ٹراپیکل میڈیسن. یہ انسٹیٹیوٹ کانگو میں بیلجیم حکومت نے بنا لیا، اور جتنے بھی ریسرچ ہو رہے تھے تو یہ اسی انسٹیٹیوٹ میں ہو رہے تھے. اور کانگو میں جتنے بھی بیماریاں آتی تھی تو اس کا سیمپل لے کے اسی ریسرچ اسٹیشن میں یا انسٹیٹیوٹ میں کام ہوتا تھا بہت سارے وائرسز اور بیکٹیریا پہ. اس انسٹیٹیوٹ کا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ کنگ لیوپولڈ کا ہاؤس تھا.
پھر اس کو اینٹورپ سٹی میں منتقل کیا گیا اور وہاں پر اس انسٹیٹیوٹ کو اسکول اور انسٹیٹیوٹ بنا دیا گیا جہاں پر لوگ یعنی ریسرچر آتے تھے اور وہاں پر ریسرچ کرتے تھے اور مختلف وائرسز اور بیکٹیریا کا جو ویکسین تھا وہ تیار کرتے تھے. پھر اس طرح ہوا کہ اس سے جتنے بھی لوگ فارغ ہوتے تھے اس انسٹیٹیوٹ سے تو وہ ایک کمپنی فارماسیوٹیکل کمپنی تھی اس کو جوائن کرتے تھے. جس فارماسیوٹیکل کمپنی کو وہ لوگ جوائن کرتے تھے تو اس کا نام تھا جانسین جو فارماسیوٹیکل کمپنی تھی اس کو وہ جوائن کرتے تھے. اور جتنے بھی ریسرچ وہاں پر ہوتا تھا جو جانسین ہے اس سے جتنے بھی لوگ آئے تھے تو وہ جو ٹراپیکل انسٹیٹیوٹ تھا وہاں سے آ کر جانسین کمپنی میں مختلف قسم کے ویکسین اور میڈیسن تیار کرتے تھے. جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ کونگو میں یہ انسٹیٹیوٹ قائم تھا اور وہاں پر مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹ ہوتے تھے, ریسرچ ہوتے تھے وائرس پر. پھر جب ایبولا کا وائرس یعنی آ گیا اور بہت سے لوگ وہاں پر مر رہے تھے تو اسی جانسین جو کمپنی تھی تو اس نے اس کے لیے ویکسین بنا لیا اور وہ بھی بیلجیم کے جتنے بھی ریسرچر تھے وہ اس میں شامل تھے. پھر 1960 میں جانسین کمپنی کو ایک دوسری کمپنی خرید لیتا ہے جس کا نام ہے جانسن اینڈ جانسن. اور اسی طرح جانسن اینڈ جانسن جو ویکسین ہے وہ وجود میں ہے. کس طرح ہے میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ جانسین جو کمپنی تھی وہ فارماسیوٹیکل کمپنی تھی اور جو ٹراپیکل انسٹیٹیوٹ تھا اس سے لوگ آ کے جانسین کمپنی میں جاب کرتے تھے اور یہاں پر مختلف ریسرچ ہوتا تھا وائرسز اور بیکٹیریا پہ. یہی جانسین کمپنی کو پرچیز کر دیا جانسن اینڈ جانسن نے اور جانسن اینڈ جانسن کے پاس ابھی جانسین جو فارماسیوٹیکل کمپنی ہے وہ موجود ہے. اور یہی جانسین کمپنی نے جو ہے نا ویکسین بنا لیا کووڈ-19 کے لیے. اور آج کل جتنے بھی جانسن اینڈ جانسن کے جو ویکسین لگائے جاتے ہیں تو یہی جانسین جو کمپنی ہے اس نے بنائے ہیں. اور اس کا جو چیئرمین ہے یہ بھی ٹراپیکل جو انسٹیٹیوٹ تھا اس سے فارغ ہوا تھا. تو یہاں پر میں نے جیسے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے, یعنی کنگ لیوپولڈ آ گیا, اس نے کونگو پہ قبضہ کر لیا. وہاں پر پھر سلیپنگ سکنس بیماری آئی, وہاں پر اس نے ریسرچر اور جو سائنٹسٹ تھے اس کو بلا لیا. وہاں پر ٹراپیکل جو انسٹیٹیوٹ تھے وہ بنتا ہے, اس سے جتنے لوگ فارغ ہوتے تھے وہ جانسین کمپنی کو جوائن کرتے تھے. جانسین کمپنی کو پھر جانسن اینڈ جانسن نے خرید لیا اور جانسن اینڈ جانسن آج کل جتنے بھی ویکسین بنا رہے ہیں تو وہ وہی ٹراپیکل انسٹیٹیوٹ تھے. جتنے بھی لوگ فارغ ہوئے ہیں, جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں تو وہ جانسن اینڈ جانسن کی جو برانچ ہے جانسین اس میں کام کرتے ہیں اور انہی لوگوں نے یہ ویکسین بنایا ہے. امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو چکی ہے اس کے لیے سوری. میرے چینل کو لائک کرے, سبسکرائب کرے اور یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرے. شکریہ.